الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود پاک پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد میرے معزز سامعین کرام، میرے محترم والد گرامی اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی جس کا مفہوم، جس کی وضاحت، جس کا تعلق قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ ہے. قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ جو اس کے ساتھ لگتا ہے وہ بلند ہوتا جاتا ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں گزری ہیں، جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، قرآن مجید کے مقابلے میں ہیچ ہیں. قرآن مجید کے مقابلے میں ان کا مرتبہ، ان کا احترام جو ہے قرآن مجید کے مقابلے میں کم ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی بہت ساری کتابیں نازل فرمائی ہیں جن کو صحیفے کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی 4 بڑی کتابوں کے علاوہ بہت ساری کتابیں اللہ رب العزت نے ہر قوم کا، ہر گروہ کا، ہر وقت کے مطابق جو نبی کسی قوم کے لیے آتا تھا تو اس وقت اللہ رب العزت ایک مخصوص قوم کی طرف جب اپنے پیغمبر کو بھیجا کرتے تھے تو ان کو ایک صحیفہ دیا کرتے تھے، ایک نئی کتاب عطا کیے کرتے تھے. جن میں سے 4 کتابیں جو ہیں ان کا رتبہ اور ان کا مرتبہ جو ہے بہت بلند اور اعلیٰ ہے. سب سے پہلی کتاب جو ہے تورات، دوسرے نمبر پر زبور، تیسرے نمبر پہ انجیل اور چوتھے نمبر پہ قرآن مجید. قرآن مجید جو ہے تمام آسمانی کتابوں کی ام الکتاب ہے، تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے. قرآن مجید کے علاوہ 4 بڑی کتابیں جو 3 باقی کتابیں گزری ہیں وہ بھی بہت بڑی کتابیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جب ان کو نازل فرمایا
کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ نہیں لیا۔ جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے علاوہ نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کے لیے قسم نہیں کھائی کہ میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ قربان جائیں قرآن مجید پہ۔ قرآن مجید جو ہے اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ 23 سال کے عرصے میں اترنے والی کتاب ہے۔ ہر موقع اور ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت کسی چیز کا اللہ رب العزت حکم نازل فرماتے تو ایک آیت جو ہے نازل فرما دیتے تھے، ایک سورت نازل فرما دیتے تھے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ عام کتاب نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اس قرآن مجید اس کا نزول ہوا کرتا تھا تو اس وقت باقاعدہ جو ہے لکھنے کا اتنا بڑا پیمانہ نہیں تھا، لیکن جتنے بھی صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش ہوا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، تو ان میں سے پڑھے لکھے صحابہ کرام جو ہے اس قرآن مجید کو کبھی پتوں پہ محفوظ کر لیا کرتے تھے، کبھی پتھروں پہ محفوظ کر لیا کرتے تھے، کبھی کھجور کی چھال پہ اس کو محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ مختلف چیزوں کے اوپر قرآن مجید کی آیات کو اس وقت جو ہے اسی وقت نازل ہونے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا تھا، اور اس کا باقاعدہ جو ہے محفوظ کرنا، اس کی تدوین جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ پھر سیدنا عثمان غنی، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر باقاعدہ اس کی 7 عشرہ جتنی بھی اس کی تلاوتیں ہیں، جتنی اس کی قراءتیں ہیں، ان کو محفوظ کر لیا گیا، اور ایک ایک آیت کے لیے صحابہ کرام جو ہے کتنے دن سفر کر کے وہ آیت دوسرے صحابی سے لے کے اپنے پاس محفوظ کر لیے کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو نازل کرنے کے ساتھ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے ذمہ لے لیا۔ جتنی بھی کتابیں آپ دنیا کے اندر آسمانی کتابیں آپ کسی سے مانگ لیں کہ آپ ہمیں اپنی کتاب دے دیں، عیسائی کو بولیں کہ آپ اپنی کتاب جو ہے ہمیں اس کے اندر تعریف نہ ہو، کسی قسم کا رد و بدل نہ ہوا ہو، ہمیں دے دیں، تو وہ جو ہے اپنی کتاب جو ہے نہیں لا سکیں گے۔ یہودیوں سے آپ ان کی کتاب کا مطالبہ کریں کہ آپ اپنی کتاب بغیر تحریف کے، بغیر رد و بدل کے ہمیں پیش کر دیں، تو وہ بھی اس سے قاصر ہو جائیں گے، وہ بھی اپنی کتاب کو پیش نہیں کر سکیں گے۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو آپ کسی حافظ قرآن بچے سے بھی آپ طلب کریں گے تو وہ آپ کو ہو بہو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا آپ کو پیش کر دے گا۔ تو یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، اعجاز قرآن ہے۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے کہ جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے پتھر پہ لکیر کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر ذرہ برابر جو ہے شک کرنا کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کس کو کہا؟ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو خود قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو اس قرآن مجید کی تعلیمات دے۔ تو ہم قرآن مجید کی جس طرح اس کا تقدس ہے، قرآن مجید کا جس طرح اس کا احترام کرنے کا حق ہے، ہم اس کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے سینے کے اندر قرآن مجید محفوظ ہے،
تو اللہ رب العزت اس کے سینے کو کبھی بھی جلائیں گے نہیں، اور اس نے جتنی بھی آیات اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھی ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اتنی ہی منزلیں عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے بارے میں قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے حافظ قرآن کو کہ قرآن مجید کی آیات پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں چڑھتا جا، تیری منزل وہی آخری ہوگی، یعنی پہلی سورہ بقرہ سورہ فاتح سے شروع ہو کے سورہ ناس کی آخری آیت تک ہر آیت کے بدلے میں ایک ایک منزل ہوگی۔ کتنی اس قرآن مجید کی عظمت ہے، لیکن ہم باوجود مسلمان ہونے کے اتنی بڑی عظمت والی کتاب کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ ہم دنیاوی کاموں کے لیے، دنیاوی علوم کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے، دنیاوی فنون کے لیے ہم تک و دو کرتے ہیں، ہم کوششیں کرتے ہیں، ہم ہوائی جہاز کا ٹکٹ لیتے ہیں، ہم دوسرے ملک کا ویزا لیتے ہیں، لیکن افسوس قرآن مجید کی باری آتی ہے تو ہم اپنے پیارے بچوں کو قاعدہ بھی نہیں خرید کے جاتے ہیں، بچوں کو بولتے ہیں کہ آپ استاد جی کو کہو کہ قاعدہ دے دے آپ کو، ہم اس کی کوئی خبر نہیں لیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو 200 روپے سکول کی فیس دیتے ہیں مہینے کی، تو اس کے پیچھے روز جاتے ہیں کہ ہم 200 روپے دے رہے ہیں۔ ہم استاد سے بھی بچے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیسی اس کی پڑھائی چل رہی ہے، گھر میں جب آتا ہے تو اس کی ہوم ورک بھی چیک کرتے ہیں، اس کو خود ہوم ورک کراتے ہیں کہ کہیں کل اس کا سبق رہ نہ جائے، لیکن افسوس کہ جب قرآن مجید کی باری آتی ہے، دین کی تعلیم کی باری آتی ہے، تو ہم اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی استاد جی آپ کو قاعدہ دے دے گا، آپ مسجد کی طرف جائیں، ہمارے پاس 10 روپے 20 روپے بھی اس دینی تعلیم کے لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو قاعدہ دے کے استاد جی کے پاس بھیجیں، اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہم استاد جی کے پاس جا کے اپنے بچے کی خبر گیری کریں کہ ہمارا بچہ کا کیسا سبق چل رہا ہے، کیا صورتحال ہے۔ یہ ہمارے اندر قرآن مجید اور دینی تعلیم کی جو ہے اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ دینی تعلیمات کی احترام اور ان کا اہتمام اور اس کی قدر و قیمت تو انہیں کو معلوم ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے اپنی جانیں شہید کروا کے اللہ کی راہ کے اندر اپنی جانیں نذرانہ پیش کر کے جو ہے اس قرآن مجید کے اس دین کی ایک ایک چیز کو حاصل کیا ہے، لیکن ہم بالکل جو ہے بہرے ہو چکے ہیں، ہم بالکل بے حس ہو چکے ہیں دینی تعلیمات سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح دنیاوی چیزوں کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے، دنیاوی فنون کے لیے تک و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے لیے ہم محنت کریں، جدوجہد کریں، اپنے بچوں کو ان استادوں کے پاس لائیں، ان استادوں کا انتخاب کریں کہ جو بہترین استاد ہو، بہترین قاری قرآن ہو، بہترین عالم ہو، بہترین مدارس اور بہترین مساجد کا انتخاب کریں، تو ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں، ہماری اتنی دوری ہو گئی ہے دین سے کہ ہم خود بھی غافل ہیں، موجودہ دور کے اندر ہم دین سے بالکل غافل ہیں۔ ہم دنیاوی کوئی کسی قسم کا بھی کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم اس کے لیے بہت سارے ماہرین سے مشورہ کرتے ہیں، بزنس مینوں سے ملتے ہیں کہ میں یہ کاروبار شروع کر رہا ہوں، کیا کروں، کیا مجھے کرنا چاہیے، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو ہم اپنے دل سے ہی پوچھ لیتے ہیں، اپنے دل کا ہی فتویٰ لگا لیتے ہیں۔ کوئی غلط کام ہے اس کے اوپر بھی جی میرا دل مان رہا ہے، تو یہ دل جو ہے دنیاوی کاموں کے اندر کیوں نہیں مانتا ہے آپ کا؟ صرف اور صرف دینی علوم کے لیے آپ کا دل مانتا ہے کہ جی ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ماں کی گود کے اندر ہمیں دین مل گیا ہے، ہمیں یہ قرآن مجید ماں کی گود کے اندر مل گیا ہے، تو ہم اس کی عظمت کو جانتے ہوئے، اس کی فضیلت کو جانتے ہوئے اس کا اہتمام کریں، ہم قرآن مجید کی قدر و قیمت کو جانیں۔ قرآن مجید
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہوگا قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی جو ہے سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ لوگ کہیں گے یہ کون آ رہے ہیں؟ اولیاء آ رہے ہیں، شہداء آ رہے ہیں، انبیاء آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں؟ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کا اتنا جو ہے پروٹوکول ہے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیا کے اندر قرآن مجید کی تعلیم دی تھی، جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ تو حافظ قرآن کا جو ہے بہت بڑا رتبہ ہے، اس قرآن مجید کی بہت بڑی عظمت ہے۔ اس کے ساتھ جو ملتا جاتا ہے اس کا مرتبہ جو ہے بلند ہوتا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہے عام کتاب نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کی جس طرح عظمت ہے، جس طرح اس کا احترام کرنے کا حق ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق بجا لائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔